چنانچہ میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ تعزیتی مجلس ہے تو انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حاجی ابو حسن صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میرے محترم، میں کچھ آپ کے سامنے ابھی تک تو حسن حسانی کی اور اسی طرح سے شعر و اشعار کے اندر آپ نے وقت گزارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات سے متعلق چند باتیں روشناس کرا دی جائے تاکہ ہمارے اندر کچھ بیداری پیدا ہو جائے اور کچھ عزم ارادے ہو جائے، کچھ کرنے کے لیے ہم مصمم ارادہ اور عزم کر کے اس مجلس سے اٹھیں۔ دوستو، غور طلب بات ہے اور بہت زیادہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ زمین اور یہ آسمان دونوں گواہ ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد اللہ کا فضل ہے، اور بار بار میں اللہ کا فضل کہتا ہوں کہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے اتنی تعداد مسلمانوں کا نہیں دیکھا تھا۔ پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے، اور اس ہندوستان کے اندر سرکاری مردم شماری اور جن گننا کے مطابق 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 60 سے 65 ممالک کا بادشاہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی حکومتیں 60 یا 65 کے قریب ہیں۔ مسلمانوں کی زمین سے الحمدللہ سونا بھی نکل رہا ہے، چاندی بھی نکل رہی ہے، پیٹرول بھی نکل رہا ہے۔ آج جتنی تعداد مسلمانوں کی اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد نہیں تھی۔ آج جتنا مسلمانوں کے پاس ملک و مال ہے، کبھی اس سے پہلے اتنا ملک و مال نہیں تھا۔ آج جتنے مسلمانوں کے پاس زر و زمین ہے، کبھی اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن میں ساتھ ساتھ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج جتنا مسلمان پریشان ہے، شاید زمین و آسمان گواہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا مسلمان پریشان بھی نہیں تھا۔ کہیں مسجد پر حملہ، کہیں مدرسے پر حملہ، کہیں داڑھی اور ٹوپی پر حملہ، کہیں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کہیں جوانوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، مدرسوں کو ڈھایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کے ذخیروں کو جلایا جا رہا ہے، اور مسلمان اتنا بے بس ہو چکا کہ فٹ بال سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ جیسے فٹ بال کو لوگ پاؤں میں رونتے ہیں، کبھی ہاتھ نصیب نہیں ہوتا اور ہاتھ میں آتا بھی ہے تو ایک بار اور ایکسٹرا ایک پیر لگایا جاتا ہے کہ تمہاری قسمت پیر ہے، تو ہاتھ میں کیوں آ گیا؟ تو فٹ بال نے اپنی کمزوری ظاہر کیا کہ میری کمزوری یہ ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اگر میرے اندر بھی لوہا یا فولاد بھر دیا جائے تو پاؤں لگانے والے کے پاؤں چور ہو جائے۔ میری خامی یہ ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ مسلمانوں، آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، گر ہو جائے ابراہیم سا ایمان پیدا۔ آج مسلمانوں، ہمارا خدا ریٹائر نہیں ہو گیا، آج ہمارا خدا ناقص اور نعوذ باللہ من ذالک ناکام نہیں ہو گیا۔ جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے دریا کے اندر پار کرا دیا تھا اور اسی دریا میں فرعونی لشکر کو ڈبو دیا تھا، جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں بچایا تھا، جس اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا تھا، جس اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر مکڑی کے جالے سے بچایا تھا، جس اللہ نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں بچایا تھا، آج وہی خدا ہمارے لیے بچانے کے لیے کافی ہے، دوسری کوئی طاقت نہیں۔ اللہ دنیا والے لاکھ مکر کرے، اللہ کا دعویٰ مکارو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دنیا والے لاکھ مکر کرے، لاکھ سازش کرے، لاکھ پلان بنائے، لیکن اللہ کے پلان کے آگے کسی کا پلان نہیں چلے گا، اللہ کی جو ہے مکر کے آگے کسی کا مکر نہیں چلے گا۔ لیکن جس اللہ نے قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، جس اللہ نے فرعون کو حکومت اور پوری فوج لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا، جس اللہ نے قوم عاد کو زمین پر تہو بالا کر دیا، جس اللہ نے حضرت قوم ہود کے لیے اور قوم لوط کے لیے آسمان پر ان کی بستیوں کو اٹھا کے پلٹ دیا، جس اللہ نے حضرت جو ہے سمود علیہ السلام کی قوم کے لیے زمین پر زلزلہ بھیجا اور قوم لوط پر جو ہے
ان کے بستیوں کو تلوبالا کر دیا، ہواؤں کو طوفان بنا دیا، سیلاب کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، بارش کے ذریعے اور آگ کے انگاروں کی بارش کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے وہ قومیں جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میں تو یہ چمٹی کی طرح ہاتھی کو مسل دیا کرتا ہوں، میں تو چٹانوں میں گھوسا لگاتا ہوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں تو درختوں کو یوں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں۔ ایسی ایسی قوموں کو، قوم عاد و سمود کو، قوم لوط و ہود کو، قوم سبا اور ابرہہ کو جس اللہ نے برباد کیا، کیا آج کے فرعون کو اللہ برباد نہیں کر سکتا؟ کیا آج کے قارون کو اللہ نہیں دھسا سکتا؟ کیا آج کے نمرود کو اللہ ہلاک نہیں کر سکتا؟ لیکن ہلاک کیوں نہیں کر رہا ہے اللہ؟ آج کی قارون کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج کے فرعون کو اللہ ہلاک کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وار اس پر ہو جائے، لیکن پتھر اگر ہم ہوں گے تبھی مٹی پر وار ہو سکے گا۔ اگر ہمیں مٹی بن چکے ہیں ایمانی لائن سے تو اس کا وار ہم پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سن لیجئے، چور نے کسی گھر میں گھس کر ڈکیتی کی، چوری کی اور سامان لوٹ کے چلا گیا۔ مکان مالک نے چور کو گالیاں دینا شروع کیا، گاؤں محلے والے جمع ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر دروازہ ہی نہیں ہے، تو اس کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، تجوری میں تالا ہی نہیں ہے۔ تب کہا رے بیوقوف، تم چور کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ تیری تجوری کے اندر تالا نہیں، تیرے گھر کے مکان میں دروازے نہیں، تیری دیوار بھی نہیں مضبوط، تو چور کا کام ہی ہے چوری کرنا، گالی اس کو کیوں دے رہے ہو؟ چور کا کام ہے چوری کرنا۔ ہم یوگی اور مودی کو گالی دینے میں لگے ہوئے ہیں اور فلاں ڈھکا کو گالی دینے، لیکن ایمان کا دروازہ ٹوٹا ہوا، عمل کا دروازہ ٹوٹا ہوا، اخلاق کا دروازہ ٹوٹا ہوا، کردار کا دروازہ ٹوٹا ہوا، نماز کا دروازہ ٹوٹا ہوا، تو کوئی نہ کوئی تو مسلط ہوگا ہم پر۔ ہمارا اخلاق فیل ہو چکا، کردار فیل ہو چکا، معاملات فیل ہو چکا، گالیاں اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا حال دیکھ، اللہ کا نام نہ اپنا اعمال دیکھ، ہم تمہارے اعمال پر تمہارے حال کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار عالم آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا 3 کام کرتا ہوں موسیٰ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو 3 کام کرتا ہوں۔ پہلا کام ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، یہ میری ناراضگی حد سے بڑھ جاتی ہے تو میں ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہوں جو ان کے بڑوں کو عزت نہ کرے، ان کے چھوٹوں کی شفقت نہ کرے، ان کے عورتوں پر رحم نہ کرے، ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں۔ اور دوسرے میں بے وقت بارش برسا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی محسوس ہونے لگی، یہ قیامت کی نشانی کی بے موسم بارش ہو جائے گی، بے موسم دھوپ آ جائے گی، بے موسم گرمی آ جائے گی، بے موسم برسات ہو جائے گی، تو سمجھ لیجئے قیامت بہت قریب ہو گئی۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ موسم بے موسم کی طرح ہو جائے گا اور سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرنے لگے گا۔ اس وقت صبح مومن ہوگا لوگ تو شام کافر، اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر۔ ابھی دجال بہت دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی امت کو اس کی خبر دی ہے، جتنے فتنے وجود میں آئے سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، جس کو اسرائیل نے پوری تیاری کر لیا ہے، پورا پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے۔ دجال آئے گا، اس کو اپنی کتابوں میں وہ پڑھ چکا، اور ہمارا فریق مخالف جو دشمن اسلام ہے وہ 50 سال ایڈوانس ایمان لے کے چل رہا ہے، اور مسلمان گوشت بھات کھا کے سونے کے لیے جانتا ہے۔ اس سے زیادہ ہم لوگ کا دماغ ہی نہیں چلتا۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا دیا، بتائیے یہ وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو ایسا بے بس کر دیا، ایسا مجبور کر دیا کہ مسجدیں بند، مدرسہ بند، خانقاہ بند، دعوت تبلیغ کی محنت بند، سارا چینل کو توڑ دیا گیا۔ 20 سال کے بعد ایک حافظ نہیں ملے گا، 40 سال کے بعد ایک عالم نہیں ملے گا، پھر کوئی آئے گا چھری پھونک کے دے دے گا کہ سبق کرتے رہو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو حافظ آگے۔ کیوں؟ کارخانہ بند ہے تو پروڈکٹ کہاں سے آئے گا؟ گوڈن میں مال پورا بھرا ہوا ہے لیکن کارخانہ بند پڑا ہوا ہے۔ گوڈن والا مال کتنا دن چلائیے گا؟ ایک دن گوڈن کا مال سب ختم ہو جائے گا۔ اگر گوڈن میں کچھ بھی مال نہیں لیکن کارخانہ چالو
चालू है तो एक न एक दिन ये बॉर्डर भर जाएंगे। अफसोस लगता है, मदरसे में जाते तो रोना आता है, भी लिखना आता है, जहाँ चारों तरफ अल्लाह रसूल की तालीमात की सदाएं गूंजती थी, अल्लाह रसूल का कलाम पढ़ा जाता था, आज वहशतनाक मंजर मालूम होता है। जाइए, स्पेन बना दिया गया उंगलुस को, बगदाद को उजाड़ दिया गया और बुखारा समरकंद ताशकंद उजड़ गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम किस जोन में मुब्तला हो, तुम किस प्रेम के अंदर, धोखे के अंदर पड़े हुए हो। अल्लामा इकबाल ने कहा, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तान होगी दास्तानों में। आगे फरमाया, इन मकतबों को इसी हाल में रखने दो, इन मदरसों को इसी हाल में रखने दो। अगर इसको छीनोगे तो हिंदुस्तान के अंदर अगर ये मुल्ला और दुर्वेश न रहे, वही होगा जो हस्पानिया और कर्नाटक के अंदर खंडरों के सिवा कुछ नहीं। हिंदुस्तान के अंदर लाल किला और कुतुब मीनार के सिवा मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, कुछ भी न रहेगा। ये स्कीम के जरिए, प्लान के तहत वायरस दर वायरस अभी एक नी वायरस निकाला जा रहा है, नी कोरोना निकाला जा रहा है, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। इसके जरिए मदरसे बंद हो जाएंगे, मस्जिदें बंद हो जाएगी, खानकाहें बंद हो जाएंगे, दरसगाहें बंद हो जाएगी। पता चलेगा फिर ये लिक्विड के जरिए ऐसा चिप लोड किया जाएगा दिमाग के अंदर, वो चिप के जरिए एक एक आदमी को खबर रखेगा कौन क्या कहाँ कर रहा है, एक एक आदमी उसके कब्जे में आ जाएगा, पूरी दुनिया कठपुतली हो जाएगी, यहूद हुकूमत करेगा पूरी दुनिया पर। ये 5G टावर लगाने का और ये रोड सब छोड़े करने का मकसद ही यही है कि दज्जाल के गरोह चला करेगा। और ये जो है, इसके जरिए से हम एक एक इंसान की खबर रखेंगे, सोच खत्म हो जाएगी, उसका जीने का सलीका तरीका ही बदल जाएगा। मैं तो गौर करता हूँ कि अल्लाह के नबी से लेकर अभी 2000 साल तक सारी चीजें करीब करीब मिल रही थी। अल्लाह के नबी के जमाने में मिट्टी के मकान, अभी तक मिट्टी के मकान थे। अल्लाह के नबी के जमाने में खतों की दावत चल रहे थे, अभी तक खतों की दावत थे। अल्लाह के नबी के जमाने में घरों में चिराग रोशन होता था, वो लैंटर्न वगैरह अभी तक मौजूद था। लेकिन 2000 के बाद इतना चेंज हो गया, जैसा कि लगता है 500 साल और 1000 साल में जितना चेंज नहीं होता, तुरंत चेंज होता चला गया। अभी मोबाइल नहीं निकला कि उसमें कंप्यूटर, ऑडिटर और फेसबुक और क्या निकलता चला गया। कितनी जल्दी चेंज होता चला जा रहा, कितनी जल्दी मेरे दोस्तों, जो 200, 400, 500 साल में नहीं होना चाहिए, वो 20 साल के अंदर उतना चेंज हो गया। अब देखते चले जाइए कैसे चेंज हो रही है। इसलिए तो कहा था ना कि साल गुजरेगा महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिनों की तरह, दिन घंटों और मिनटों की तरह गुजर जाएगा। सुबह मोमिन शाम काफिर, शाम मोमिन सुबह काफिर, ऐसा दौर आएगा। तो ये फितने दज्जाल की पूरी तैयारी हो चुकी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल मेरे दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दूसरी चीज अल्लाह ने कहा, ए मूसा मैं बेमौसम बारिश बरसाऊंगा। और तीसरी चीज कहा, जब मैं नाराज होता हूँ तो माल बखीलों को दे देता हूँ, कंजूसों को दे देता हूँ। जो अय्याशी में, आवर्गी में तो खर्च करेगा, दीन के मौके में नहीं खर्च करेगा। हम लोग देखते हैं दीन के मौका आता है तो 10-20 रुपया निकालना शाख गुजरता है, लगता है फालतू जगह हम दे रहे हैं। काहे लिए मौलवी साहब आ गए, क्यों आ गए, नहीं देना चाहिए था हमको। 100-200 निकालने में नानी याद आ जाती है। वही आदमी को देखिए, जब शादी का पटाखा फोड़ने के लिए कहिए तो लाखों रुपया जेब से निकल जाता है। और देखिए, जब कोई गरीब अगर सिसक रहा है, उसको बड़ी लाहिक हो गई है, जानलेवा बीमारी, हमारा पड़ोसी है, इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च है, तो हमारे पास पैसे निकल जाएंगे कि जमीन बेचोगे और तुम्हारी जमीन हम ले लेंगे, जाओ ऑपरेशन करा ले। उस वक्त पैसे नहीं है, तो भी नहीं होगी कि हम 10,000, 20,000 को हेल्प कर देंगे। उस वक्त भी हड़पना चाहते हैं कि इसकी जमीन हम किस तरीके से हम खरीद लें और इसको हम जो है कंगाल बना दें। ये तो हमारी हालत है। हमको अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक प्लान बनाया गया है। मुसलमान अभी भी नहीं जाग रहा है, अभी भी होश में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है वहाँ बर्मा में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अरे जब कल तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी जाएगी तब जागोगे, तब होश में आओगे।
اس کی کاٹ کچھ نہیں ہے توبہ کے سوا۔ مسلمان جب توبہ کرے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور باطل کی اسکیمیں ٹوٹ جائیں گے، اس کے جال مکڑی کے پھیل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا، اس وقت میرے دوستو مسلمان کیا کر رہا تھا؟ کبوتر بازی کر رہا تھا، کس کا کبوتر کتنا آگے اڑ رہا، اور کوئی ریس کورس میں لگا ہوا تھا، کس کا گھوڑا کتنا آگے نکل رہا، اور پوری فوج آ گئی بغداد پر چڑھاؤ لے کر کے، بغداد پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ لوگ کبوتر بازی کر رہے تھے۔ آج بھی کبوتر بازی ہو رہا ہے۔ کون سی کبوتر بازی؟ آج PUBG کھیل رہے ہیں موبائل میں۔ اللہ نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ہم نے تم کو عبث بیکار فضول کام کے لیے پیدا کر دیا؟ پہلے نوجوان لوگ دیکھتے بھی تھے تو سلام کرتے تھے، تھوڑا ادب احترام بھی کرتے تھے، اب تو 10 بیٹھ کر کے اور اتنا مست ہوتا ہے کہ کوئی علامہ گزر جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی حافظ مولوی گزر جائے اس کو کچھ آتا ہی نہیں سمجھ میں۔ اتنا ختم ہو گیا، نہ باپ کا پرواہ، نہ ماں کا قدر، نہ استاد کا ادب، سب ختم، بڑے چھوٹے کا۔ یہ PUBG تو ٹویٹر اور پتہ نہیں APL میں بالکل مست ہے، مگن ہے۔ ابھی وہ جوا کھیلتا ہے موبائل کے اندر، جوا کھیلتا، کیا نام ہے مجھ کو نام بھی نہیں آتا، وہ آن لائن جوا کھیلتے ہیں لوگ، آن لائن لگاتے سکتا۔ یہ حرام نہیں ہے؟ اس طریقے سے جو ہے موبائل کے گیم میں طرح طرح کی خرافات ڈال دیے گئے۔ سب سے بڑا اس وقت برائی کا اگر ذریعہ ہے تو وہ موبائل ہے، سب سے بڑی چیز۔ اللہ نے تو شراب میں بھی کہا ہے نفع، شراب میں بھی نفع ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا شراب میں نفع ہے لیکن اس کے نفع پر اس کا نقصان غالب ہے، یعنی 10% فائدہ ہے تو 90% نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا۔ موبائل میں اگر 10% فائدہ ہے تو 90% نقصان ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ دیکھ لیجئے کتنے گھروں کی عزتیں خاک میں مل گئی، کتنی ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں نکل کر جا رہی ہیں، چلی گئی، ایمان بیچ دیا، عزتیں تو گئی، ایمان بھی چلا گئی۔ یہ موبائل کے خطرات کتنا مہلک، ایکسیڈنٹ ہوائی جہاز میں ہوگا تو پوٹی کے بھی پتہ نہیں چلے گا، موبائل ہوائی جہاز کی طرح اس کا ایکسیڈنٹ زبردست پیدل والا ایکسیڈنٹ کرے گا تو کہاں گرے گا، کیا ہوگا؟ گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، 4 ویلر والا تھوڑا نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہوائی جہاز کے ایکسیڈنٹ سے پتہ ہی نہیں چلتا لاش کہاں گئی۔ موبائل ہوائی جہاز کی طرح، پہلے کوئی کسی سے پیار کرتا تھا، خط بھیجنے کے لیے سوچتا تھا کیسے بھیجوں گا، ابھی تو بس ہاتھ میں بیٹھے اور اس نے جہاں بلا لیا گیا۔ دوستو آپ دیکھیے کس طریقے سے برائی کاٹا کہ پہلے کوئی پکچر دیکھنے جاتا تو لائن لگانے میں شرم آتی تھی کہ کون دیکھے گا، کہاں ہم لائن لگیں گے، لیکن اب تو گھر اڑیانیت اور فحش کے اڈے آ گئے، گھر ہاتھ میں، گھر کے اندر چادر کے اندر کیا نہیں ہو رہے ہیں۔ سوچئے کیسی نہ برائی اس موبائل میں پھیلا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آن لائن پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھے گا؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ پڑھا اور 22 گھنٹہ تو اڑیانیت کیا، فحش اور فیشن میں وقت گزارا، کیا پڑھے گا؟ یہ سب پلان ہے، گیم ہے، اس کے ذریعے سے برائیوں کا اڈا بنایا گیا گھروں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ گھر میں ناچ گانے ہو جائیں گے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ گھر میں ناچ گانے کے اڈے آ گئے۔ یہ موبائل ایسے خطرناک زہر قاتل ہے، زہر ہلاہل ہے۔ میرے دوست ہم نگرانی نہیں کرتے، یہ بچے کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہم نے دے دیا، یہ تو سانپ سپیرا کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو دین کو سوجھ بوجھ رہا ہے، اسلام کے اصولوں کو جان رہا ہے، قرآن حدیث کی اللہ رسول کا خوف دل میں ہے، اس کے لیے تو موبائل چلو ٹھیک ہے، یہ جائز کام لے گا، ناجائز کام اس سے نہیں لے گا، لیکن جس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق اور مطلب ہی نہیں ہے، وہ کیوں ڈرے گا، کیوں خوف کھائے گا؟ اس کو کیا مطلب؟ وہ تو برائی کو کھوج کر لائے گا۔ کوئی تھوڑی ہو ہے جنید بغدادی کہ برائی سے بچ جائے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہے حبیب بن عمیر کے سامنے رومیوں نے قید کر کے ایک طرف شراب رکھ دیا، ایک طرف خنزیر کا گوشت رکھ دیا، ایک طرف برہنہ مادر زاد بالکل ایک لڑکی کو بھیج دیا۔
دیکھ لیجئے، ایک طرف شراب ہے، ایک طرف کباب ہے، ایک طرف شباب ہے، تینوں چیزیں موجود۔ ہم جیسے ایمان خور تھوڑیوں تھے، وہ جو حبیب بن عمیر تھے، تین رات ایسے گزار دیا جیسے کہ کوئی لکڑی کھڑی۔ تین رات کے بعد اس لڑکی نے باہر کر دیا کہ اس نے کھانا پینا دیکھنا تو چھوڑیے، اس نے ہم کو بھی نہیں دیکھا، نہ چیخا نہ سونگھا تک بھی نہیں۔ پوچھا گیا کہ تم کو کس نے روکا؟ کعبے سے ایک اللہ کی ذات علیم و خبیر سمیع و بصیر ہے، اتنا بڑا علیم و خبیر سمیع و بصیر کہ کالی رات میں کالا پہاڑ کے اندر کالا پتھر ہو اور کالا پتھر کے نیچے کالی چونٹی چلتی ہو، اس کو بھی وہ اللہ دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کی چلنے کی رگ و ریشہ کو بھی دیکھتا ہے۔ مجھے حیا و شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے مالک حقیقی کے سامنے کیسے منہ کالا کرتا۔ ہمارا ایمان ہے اتنا مضبوط، اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے ہمارے ساتھ، ہم مسلمان ہیں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ باپ دادا لگا دادا مسلمان تھے اس لیے مسلمان۔ کیا کیا ہم نے مسلمان بننے کے پیچھے، کیا کیا ہم نے ایمان بنانے کے لیے؟ پوچھنا ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھئے جنہوں نے ایمان کے لیے اپنے آپ کو دو ٹکڑا کرائی، پوچھئے حضرت حمزہ سے جنہوں نے ایمان کی خاطر چار بیٹوں کو قادسیہ کے میدان میں شہید کروا دیا۔ ایمان کے بارے پوچھنے تو حضرت خبیب سے پوچھئے جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ایمان کے بارے پوچھنا ہے تو خباب سے پوچھئے جن کے خون اور پسینے سے گویا کہ وہ آگ بچایا کرتی تھی۔ پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھئے جن کے سینے میں چٹانیں رکھ دی گئی۔ ایمان اتنا آسان چیز نہیں ہے۔ ایمان مل گیا، باپ دادا کے خزانے سے آ گیا ایمان، ہو گیا ایمان بنانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ مال مفت دلے بے رحم۔ ایک آدمی 5 روپے کے رومال سے چہرہ صاف کر رہا تھا اور 1000 کے ریشم کے رومال سے جوتا صاف کر رہا تھا۔ کسی نے کہا یار 1000 کا یہ ریشم کا رومال، اس سے جوتا صاف کر رہے ہو اور 5 روپے کے رومال سے چہرہ صاف کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا 5 روپے کا رومال یہ میرا پسینے کے کمائے سے میں نے خریدا، پسینے کے کمائے سے یہ 5 روپے کا رومال آیا ہے، اور یہ جو ہے 1000 کا ریشم کا رومال گفٹ میں آیا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایمان گفٹ میں ہم لوگ کو ملا ہوا، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دوستو، صحابہ نے ایمان کو جان اور مال کی قربانیوں کے ساتھ جب حاصل کیا تھا تو انہوں نے اللہ کی مدد کو بھی اپنے ساتھ شامل حال کیا۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں ایران کو فتح کرنے کے، سن لیجئے کیسا ایمان ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جب وہاں ایران کو فتح کرنے کے لیے، تو جب گئے دریا کے قریب تو دریا میں سیلاب آ چکا اور پانی بالکل طغیانی اور اس طریقے سے موجیں مارتا ہوا سست و حیران ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دریا کو کیسے عبور کروں گا، دریا کو کیسے پار کروں گا؟ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، رجوع اللہ بھی ہو رہے ہیں اور ساتھیوں سے مشورہ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر بات کو الہام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 60,000 قافلہ کو سامنے بلایا، 60,000 قافلہ سامنے آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو پوچھنا شروع کیا، کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہو کیا؟ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہو کیا؟ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہو کیا؟ 60,000 میں سے ایک بھی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں ملا، ایک بھی نماز چھوڑنے والا نہیں ملا، ایک بھی داڑھی اڑانے والا نہیں ملا، ایک بھی ماں باپ کو ستانے والا نہیں ملا، ایک بھی ٹکنا سے نیزے گھمنڈ کے طور پر لٹکانے والا نہیں ملا، ایک بھی حسد رکھنے والا نہیں ملا، ایک بھی کینہ رکھنے والا نہیں ملا، ایک بھی بغض عداوت دشمنی ریا تکبر مبتلا نہیں ملا، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو کسی بھائی کا حق دباتا ہو اور کسی بھائی کا جو ہے حق غصب کرتا ہو، ایک بھی لڑائی اور جھگڑے والا نہیں ملا۔ 60,000 میں سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا تھا، اور کبیرہ کیوں؟ وہ تو صحابہ کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستارے ہیں، کسی کو پکڑ لو تو منزل مل جائے گی۔ تو 60,000 میں سے کوئی بے نمازی، کوئی داڑھی منڈا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا، کوئی تکبر غرور گھمنڈ کرنے والا، کوئی شرک بدعت کرنے والا، کوئی حسد کینہ رکھنے والا نہیں ملا۔ آپ ڈرتے کیوں ہو؟ جب کبیرہ نہیں کرتے ہو تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
घोड़े को इस दरिया में और पढ़ो बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जब सबों ने घोड़ा डाल दिया दरिया में, तो जिस दरिया ने कौम मूसा के लिए चीर कर रास्ता दिया था, जिस दरिया ने कौम मूसा के लिए चीर कर रास्ता दिया था, उसी दरिया ने हम गुलामान मोहम्मद के लिए ऊपर ही ऊपर सड़क बना दिया। जब पार हो गया तो ईरानियों ने देखा, कहा देवामदन देवामदन, देव भूत जिन्हें भाग जा भाग जा। और ईरान को सहाबा ने फतह कर लिया। इकबाल ने कहा दस्त दस्त दरिये की भी न छोड़ा, दस्त दस्त दरिये की भी न छोड़ा हमने, और बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिया। अरे हम तो वो थे जो सहराओं और समुद्रों में हुकूमत करते थे, हम तो वो थे जो किस्रा के ताज के कदमों में झुका दिए थे, हम तो वो थे जो नजाशी शाह और रुस्तम के दरबार को हिला दिए थे। आज तो हमारी बात हमारा जानवर भी नहीं मान रहा, इधर भागोगे तो उधर भागेगा। आज हमारी बात हमारी बीवी और बच्चे भी नहीं मान रहे। क्यों मानेगा? तू अल्लाह का नहीं मान रहा है तो दुनिया तेरी खाट मानेगी। तू अल्लाह का मान, फिर सारी दुनिया तेरी मानेगी। मन काना लिल्लाह काना अल्लाह। जो अल्लाह के नहीं मानेगा दुनिया उसके नहीं मानेगी। बीवी और बच्चे भी हमारी बगावत पर आ जाएंगे, खेतियां भी हमारी बगावत पर आ जाएंगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, तो क्या मैं अर्ज कर रहा था कि जब तातार की फौज आ गई बगदाद पर हमला करने के लिए, तो मुसलमान क्या कर रहा था? कबूतरबाजी कर रहा था। तो लोग को अल्लाह के सामने रोना चाहिए था, अल्लाह के सामने तौबा तलाफी करनी चाहिए थी। तो ये चीज नहीं सूझी। क्या सूझी? एक बुजुर्ग के पास चले गए। वो बुजुर्ग बड़े मुस्ताजिब मुतावात थे, उनकी हर दुआ कबूल होती थी। उस बुजुर्ग अल्लाह के वली के पास चले गए और कहा हजरत तातारियों की फौज आ रही है, बगदाद पर हमला आवर है, बिल्कुल करीब करीब, आप दुआ कर दीजिए। तो बुजुर्ग अल्लाह के वली ने हाथ उठाया और दुआ किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ की बरकत से उस फौज की निगाह से शहर बगदाद गायब कर दिया। जो फौज आई थी उन्होंने गोया अंधे हो गए, उनके सामने कोई शहर ही नजर नहीं आने लगा। तो ये लोग वापस चले गए। अब दूसरे दिन भी मुसलमानों ने तौबा नहीं किया, दूसरे दिन भी अल्लाह के सामने नहीं झुक के तौबा किए। तो फिर से उन फौज ने तैयारी शुरू कर दी और फिर से पूरे लश्कर बगदाद के करीब पहुंच गया। फिर लोग उसी बुजुर्ग के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए ने, वो लश्कर फिर से आ गया है। तो अल्लाह के वली ने फिर हाथ उठाया, फिर उनकी निगाह से शहर बगदाद गायब। 3 दिन यही मरहला होता रहा। चौथा दिन भी वही लश्कर आया। तो बुजुर्ग के पास लोग गए दुआ कराने के लिए। तो अल्लाह के तरफ से गैबी निदा आई, ऐ बुजुर्ग अब दुआ मत कीजिए, अब दुआ मत कीजिए, हलाकत इसकी मुकद्दर बन चुकी है, हलाकत इसकी मुकद्दर बन चुकी है। बहुत मौका दिया गया, बहुत चांस दिया गया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई। फिर तातारियों ने आकर के बगदाद में हमला किया, सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया, मदरसों को ढा दिया, कुरान और हदीस को निकाल कर दरियाओं में डालकर पुल बना दिया, मुसलमानों के सरों को काट कर मीनार बनाया गया। ऐलान किया कि बगदाद में जो रहेगा वो उसको कुफ्र इख्तियार करनी पड़ेगी, कोई मुसलमान बगदाद में नहीं रह सकता। सोचिए, ये ताश्कंद, बुखारा, समरकंद सबकी यही कहानी। उंदलुस की मैंने बात की थी, उंदलुस का नाम आज स्पेन है, उंदलुस का नाम आज स्पेन है। वो उंदलुस स्पेन कैसे बन गया? जहाँ हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्ती जलाई थी और कहा था तारिक बिन ज़ियाद और उनके साथियों की कब्र बनेगी या तो खुदा का दीन बुलंद होगा। उनकी मेहनत और काविश की बुनियाद पर सारे उंदलुस के अंदर इस्लाम फैला फूला बढ़ा और इस कदर के एक शहर कुर्तबा है, एक शहर कुर्तबा के अंदर तकरीबन 3500 मस्जिदें बन गई। शहर कुर्तबा एक सिटी के अंदर 3500 मस्जिदें बन गई। और जो जामे कुर्तबा है वहाँ की जामे मस्जिद, उस मस्जिद के तारीख में लिखा है, उस मस्जिद से एक जमाना तक 10,000 आदमी इशराक की नमाज पढ़ के निकलता था। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की बात नहीं करता, इशराक की नमाज 10,000 आदमी पढ़ के निकलता था। उस मस्जिद में 1400 पिलर है और उस मस्जिद में 1000 से ज्यादा मीनारे हैं। उस मस्जिद में 10,000 चिराग रोशन होता था। उस मस्जिद को रोशन करने के लिए उस मस्जिद में 300 खुदाम रखे गए थे झाड़ू लगाने के लिए। इतना मुसलमानों का गलबा था। जहां इमाम
کرتے تھے، جنہوں نے اپنی کنفیوژن کی چھلکے سے کہا تھا میری میت کے پانی گرم کرنا، اتنے بڑے بڑے فقیہ و محدث ابو عبید اللہ اندلیسی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئے۔ 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت رہی، اسلام کا آن بان شان چاروں طرف تھا، لیکن 800 سالوں کے بعد اللہ نے مسلمانوں سے امتحان لیا۔ اللہ نے امتحان لے گا، مال دے کر مال چھین کر، اولاد دے کر اولاد چھین کر، صحت دے کر بیماری بھیج کر اللہ ہر طرح سے آزمائش کرے گا۔ تو اندلس کے مسلمانوں کو مال دے دیا، کیا مال ملا کہ زمین سے سونا نکلنے لگا، چاندی نکلنے لگی، کان کھل گئے، مسلمانوں نے اب عیاشی شروع کر دیا۔ پھر کیا ہے اللہ کا حکم، کیا ہے نبی کا طریقہ، چھوٹ گیا مسلمانوں کے زندگی سے۔ بیوی کے نام پر قلعے بنانے لگے، بیٹی کے نام پر گنبد بنانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ اب یہ عیاش بن چکے ہیں، تو اللہ نے جیسے تاتاریوں سے بغداد کو حملہ کرا دیا تھا، عیسائیوں سے اندلس پر حملہ کرایا، اور عیسائی اندلس پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک ایک بڑھیا نے 70 نوجوان مسلمانوں کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دنیا طلبی اور موت کا خوف تیرے اندر یہ دو گنا پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، دنیا میں ایسے ہو جاؤ گے جیسے سمندر میں جھاگ بے وزن ہوتا ہے، سیلاب کے تھپیڑے ادھر سے ادھر بکھیر دیتے۔ مسلمانوں دنیا میں بے وزن اور بے حیثیت ہو جاؤ گے، کوئی بھی آگے تم کو لقمہ اجل بنا لے گا۔ اس کی وجہ نبی نے فرمایا دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے گی، اور موت کا خوف ابھی مانن کا موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ الموت و تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ گفٹ ہے، تحفہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا۔ اللہ سے ملنے کے ایک بہترین ذریعہ موت ہے، تو آج مسلمان موت سے ڈرنے بھی لگا اور دنیا کی چسکا لگ گیا، دنیا کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیا جاتا۔ یہ دنیا سے اللہ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کی چند روزہ زندگی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ موت آئے چلے گئے، خاک میں مل گئے۔ آج ہم اس دنیا میں آئے، آج اپنی اپنی بولیاں بول لیں جتنا بولنا ہے، اس کے بعد تو یہ بلبلیں اڑ کے چلے جائیں گے، شاخیں موجود رہیں گی۔ بہرحال میرے دوستو، تو نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف یہ دو گنا جب ہوگا دنیا میں بے حیثیت ہو جاؤ گے، کوئی بھی تم کو اپنا لقمہ بنا لے گا۔ اندلس کے اندر ایسے ہی ہوا، کافروں نے مسلمانوں کا عیسائیوں نے قتل عام کیا، مسجدوں کو وہاں بھی شہید کیا گیا، مدرسوں کو ڈھایا گیا، اور دریاؤں میں قرآن حدیث کو ڈالا تو سیاہی کے شکل میں پانی تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو آج پورا اندلس آج اسپین بن چکا ہے، اندلس کا نام اب اسپین رکھا گیا، اور وہاں جو جامع مسجد تھی وہ ابھی بھی موجود ہے، جامع قرطبہ جس کی تاریخ میں نے ابھی بتائی، وہ جامع قرطبہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن پوری مسجد گرجا گھر بنی پڑی ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے، وہ گرجا گھر میں تبدیل ہو چکی، محراب صرف مسجد کے شکل میں باقی وہ گرجا گھر بنی ہے۔ اور آپ مین گیٹ میں داخل ہوں گے تو وہاں سرخی میں لکھا گیا کہ اس مسجد میں آذان و نماز ممنوع ہے، کوئی نماز اور آذان ادا نہیں کر سکتے اس مسجد میں۔ یہ کیوں ہوا؟ ہماری عیاشی کی وجہ سے ہوا۔ وہی چیز آج ہندوستان کے مسلمان بھی کر رہا ہے، وہی عیاشی کو آج ہم دعوت دے رہے ہیں۔ خدا را ان بچوں کے حال پر رحم کیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو یہ بچے بھی مارے جائیں گے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو معصوم ماں بہنوں کی بھی عزتیں لوٹی جائے گی، اور بچوں کو بھی دوستو وقت سے پہلے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مسلط کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عذاب تھوڑا سا مؤخر ہو جائے، عذاب تھوڑا دور ہٹ جائے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم توبہ کریں سچے دل سے اور معافی مانگے اللہ سے۔ اللہ تو انتظار کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ واللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام حی قیوم ہے، سوتا تو دور کی بات ہے، اوگتا تک نہیں ہے۔ کبھی بھی آ جاؤ تیرا بندہ، تو تیرا خدا ہر وقت
موجود تو پائے گا، تجھے معاف کرنے کے لیے صبح سے شام تک انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار عذاب آیا۔ کیسا عذاب؟ قحط سالی آ گئی، بارش رک گئی، تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور جانوروں بچوں کو بھی لے کے چلے گئے تاکہ ان کے حوالے سے دعا کی جائے، اور اللہ سے کہنے لگے اے پروردگار عالم بارش برسا دیجئے، یہ بچے بھی ملا رہے ہیں، بھوک پیاس سے پریشان ہے، اے اللہ یہ جانور معصوم بے گناہ مر رہے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے، تو بارش برسا دے، تو بارش برسا دے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، اسی مجلس میں ایک منحوس آدمی بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا بدبخت و گنہگار ہے جس کی نحوست کی وجہ سے میں تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا اور بارش نہیں برسا سکتا جب تک کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کے نہ چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مجلس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کون اتنا بڑا منحوس آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری دعا تک قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، معصوم بچے بھی لگ رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، خدا کے واسطے اٹھ کے چلا جاؤ تاکہ میری دعا قبول ہو جائے اور بارش ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو جو آدمی منحوس تھا وہ سمجھ گیا کہ اگر میں ابھی اٹھتا ہوں تو میری ناک کٹ جائے گی، میری خاک پلید ہو جائے گی اور میں بے عزت ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ سے دل میں توبہ شروع کر دیا، اے مولا تو ہمیں معاف کر دے، اے پروردگار عالم اب وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس آدمی نے اللہ سے کمپرمائز شروع کر دیا، اللہ نے موسلادھار بارش برسانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے، پروردگار عالم ابھی آپ نے کہا